ساتھیوں کے آئے تھے. اچھا جی. ہیں تو یزید کے حوالے سے اچھا جی. بار بار سوال کرتے ہیں جی. اچھا جی. ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید پر لعنت کرنے کو واجب قرار دیا. ایسا بھی کچھ ہے جی؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے باسنت صحیح یزید پر لعنت ثابت نہیں ہے. ہاں جی، دلیل جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور سند صحیح سند ہو، اور پھر سند کا صحیح ہونا اصول محدثین کے مطابق ضروری ہے. اگر کسی بھائی کے پاس ایسی کوئی صحیح سند موجود ہے جس کے سارے راوی معتبر ہوں اور سند متصل ہو، امام صاحب تک اس کا ثبوت ہو، تو پیش کریں. ہمارے علم کے مطابق ناقص علم میں ایسی کوئی سند ثابت نہیں ہے. لہذا ائمہ محدثین میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسے نہیں جو یزید پر لعنت کرتا ہو، ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر کسی کے علم میں ہے ہمیں پیش کریں. ہاں بڑے دعوے کرتے ہیں جی. آج بھی ایک اچھا اہل علم سے بات ہو رہی تھی. اچھا جی. میں نے کہا کہ دیکھیں اہل سنت تو یہ کہتے ہیں، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لا نحبہ ولا نسبہ، ہم محبت بھی نہیں کرتے انبیاء اور صلحاء والی اس سے، اور ہم اس کو برا بلا بھی نہیں کہتے. تو جب اہل سنت برا بلا نہیں کہتے تو لعنت کیسے کریں گے؟ کہتے جی حوالے ہیں. میں نے کہا پیش کریں. تو حوالہ پیش تو نہیں کیا جی. تو ایک سوال یہ ہے کہ یزید کی یعنی حکومت کے دوران سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اعلان کیا، آپ نے کہا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی بات تو ٹھیک ہے، اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی جی، اور انہوں نے اپنی طاقت اور اختیار کو بھی استعمال کی بحیثیت خلیفہ ہونے کے، اور ان کا حق بھی بنتا تھا کہ ہر ایک انسان کو حق ہے نا. دیکھیں کسی کے پاس ایک ریاست ہے، ایک منصب ہے، ایک اختیار ہے، اور کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے؟ جو بھی وہ اس کے تدبیر کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے. بہرحال وہ صحابہ کی ایک اجتہادی بات تھی نا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مل گئے، لیکن دوسری طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روک رہے ہیں سب کو. عبداللہ بن زبیر کو بھی روک رہے ہیں، دیگر لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. اللہ کے لیے سلامتی اس میں نہیں ہے، خیر اس میں نہیں، یہ ہلاکت ہے. آپ بیعت نہ توڑیں، آپ بیعت نہ توڑیں. یہ ایک انسان ہونے کے ناطے جس طرح سیدنا معاویہ اور علی کے مابین جنگ ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اسی طرح یزید اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان بھی ایک مطلب مشاجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو انسان ہونے کے ناطے ایسا بعید نہیں ہے، ممکن ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عبداللہ بن زبیر تو صحابی اور اللہ کی جنت میں ہیں، اور یزید کے لیے ہم دعائے رحمت کر دیتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے. بات اتنی سی ہے، برے نہیں بنتے. اور خواہ مطلب کہ لوگوں کی کیا کہتے ہیں کہ غیبتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کرتے. کون کون سے صحابہ کرام تھے؟ چند ایک کے نام جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی. ایک تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جو مدینہ میں صحابہ موجود تھے جی، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے کسی ایک صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا بیعت. جی کسی ایک صحابی نے کہا نہیں. بلکہ دیکھیں نا یزید کو خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہ میرا بیٹا جو ہے نا میرے بعد جو ہے نا وہ خلیفہ بنے گا. یعنی گویا کہ سیدنا معاویہ کی بڑی بیعت ہے. اور آپ بہت فہیم سمجھدار اور حکمت والے بادشاہ تھے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ظاہر ہے کہ جتنے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام تھے یا بڑے عہدے مناصب تھے، ان سے بات کر کے ہی یہ اعلان کیا گیا، ورنہ تو پھر بڑی افراتفری ہو جاتی. جی بالکل ایسے ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کے ماننے والے اب میرے اوپر اٹیک کریں گے. جواب تو آئے گا نہیں، تو یہ میری داڑھی کے اوپر آگے حملہ کریں گے. تو میں نے اپنی کمپنی میں ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ مجھے داڑھی رکھنے دی جائے، تو انشاءاللہ جلدی پروو ہو جائے گی اور داڑھی بھی انشاءاللہ میں رکھ لوں گا. ابھی جب یہ حافظ ابو یحییٰ صاحب اپنے استاد صاحب سے یزید کے بارے میں سوال کرنے لگے ہیں، تو جو وہ مسکرائے ہیں، دل میں دونوں میں بھی بات کھٹکتی ہے، لیکن انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے اپنے اوپر کہ آل امیہ کا کوئی بھی بندہ ہو اس کو ہم نے بے گناہ بے خطا اور جو ہے اس کو معصوم ثابت کرنا ہی کرنا ہے. تو اب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم یزید پر لعنت کر سکتے ہیں؟ تو ان کے استاد صاحب تو ماشاءاللہ پورے ڈیفینڈ میں کھڑے ہیں. انہوں نے بھی ذرا نہیں کوئی بخاری مسلم کی حدیثوں کا حوالہ دیا. انہوں نے بھی کہا ہم لعنت تو نہیں کر سکتے کیونکہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. تو لیکن پھر آگے وہ جو یزید لعنت کا مستحق ہوا ہے وہ والی حدیثیں تو بیان کرنی چاہیے تھی ان کو. ایمانداری کا تو یہ تھا، لیکن نہیں. بات یہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو گیا تو آل امیہ آ گئی. اب یہاں تو اہل حدیث تو کانپ جائیں گے کوئی ان کے بارے میں بیان کرتا ہوا. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی
سب سے پہلے یزید کے خلاف جو بغاوت کی وہ اہل مدینہ نے کی تھی. کیوں کہ حضرت امام علیہ السلام اور کو انہوں نے شہید کیا. تو کیا یزید نے اپنی فوجوں کو نہیں بھیجا کہ جاؤ مدینہ کے اوپر چڑھ دوڑو؟ 3 دن تک وہ قتل عام کرتے رہے ہیں. آپ کے جو حافظ ابن کثیر ہیں وہ ساری زندگی دفاع کرتے رہے ہیں, وہ بھی اس بات پہ آ کے بول پڑے ہیں کہ یار یہ واقعی ظلم ہوا ہے. 1000 صحابیہ اور تابعین جو ہے وہ نعوذ باللہ بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی اور قتل و غارت ہوتی رہی, لوٹتے رہے ان کو. ان کا ثبوت بخاری میں واقعہ رکھا, صحیح مسلم کی کتنی ساری حدیثیں ہیں. اچھا, صحیح مسلم کی 3323 سے لے کر 3333 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, جن کا ایک ہی جو مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا, جس نے مدینہ والوں کو لوٹا, جس نے مدینہ والوں پہ ظلم کیا, اس پہ اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یزید کے اوپر ہم لعنت نہیں کرتے, لیکن وہ لعنت کا مستحق ہوا. لیکن آل امیہ آ جائے تو اہل حدیث کی تو زبان کہاں نکلتی ہے. اب دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صحابہ رسول سمجھتے ہیں, ہم ان کی کوئی گستاخی نہیں کرتے, ہم ان کے اوپر کچھ برا بولنا یا کچھ بھی نہیں مطلب ہم نہیں کرنا چاہتے. نہ علی بھائی نے ایسا کبھی کیا ہے, لیکن اب جو روایات میں ان کی غلطیاں ہائی لائٹ ہوئی ہیں, کبھی کبھی ان کی مثال دینا پڑتی ہے. تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب پوری وکالت کرتے دکھیں گے. وہ پھر بیان کریں گے یہ جو سند بیان ہوئی ہے نا, بے شک امام صاحب نے ٹھیک لکھ لیا ہے, دوسروں نے بھی ٹھیک کہہ دیا, لیکن یہ ضعیف ہے. میں ثابت کر دیتا ہوں کیوں. یہ سند وہ فلانی کتاب میں لکھی ہے, تو جب یہ والا راوی اہل مدینہ سے یا یہ والا راوی ادھر سے بیان کرے گا تو یہ روایت ضعیف ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ پوری وکالت کریں گے. تو جہاں پہ یزید کی بات آ جائے گی, آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں ابھی کہ وہ اس کے لیے اللہ سے دعائے رحمت کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کرے, ہم بدگمانی نہیں کرتے. اور انہوں نے یزید کی جو حکومت ہے نا اس کو صحیح ثابت ہی کیا کہ یار اس کی جب بیعت توڑی ہے انہوں نے تو اس کا حق بنتا تھا. یار یہ تو اب سراسر ناانصافی ہے. یہاں پہ آ کے جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ناسبیت رچی ہوئی ہے, آپ جو ہے اہل بیت کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں کرتے, بلکہ آپ کرتے نہیں ہیں اہل بیت کو, آپ تو اہل بیت کے جو مخالفین ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو قتل کروایا ہوا ہے باقاعدہ, یہ یزید والی پارٹی نے قتل کروایا ہوا ہے. تو ہمیں آپ کہتے ہیں آپ صحابہ کے گستاخ ہو. میں کہتا ہوں آپ سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کے, جو صحابہ کو قتل کرنے والوں کو ایسے معصوم ثابت کرتے ہو. ابھی آپ کی کوئی چیز بھی لکی چھپی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے, آپ کے دل میں بھی کھٹکتی ہیں یہ باتیں, لیکن آپ مجبور ہو. کیوں؟ آپ نے ایک ذمہ لے لیا ہے. اب آپ کے ساتھ جو عوام جڑ چکی ہے وہ جڑی اس وجہ سے ہے کہ آپ آل امیہ کے وکیل ہو, اور جو آل امیہ کے ساتھ سپورٹر ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کہیں پہ جا کے کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہو آل امیہ میں سے یزید کی, یا تو وہاں تو پھر آپ کا سپورٹر تو آپ کو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے, پھر آپ کی ویورشپ ختم ہو جائے گی, اور پھر آپ کا کیا بچے گا پیچھے. کیونکہ حق بات کرنے سے بندہ اکیلا ہو جاتا ہے ایک بار, کیونکہ آپ نے شروع سے سہارا ہی چیزوں کا لیا ہوا ہے. آپ خدا کا خوف کریں, کبھی اہل امیہ کے بارے میں سچ بیان کر دیا کریں جو تھوڑا تھوڑا کتابوں سے ثابت ہے. ان کے بارے میں تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, نہ ہم نے کچھ نہیں دیکھنا, اپنے کان بند کر لیتے ہیں, وہ وہاں کے ہم ان کے بارے میں نہ کچھ دیکھ رہے ہیں نہ کچھ سن رہے ہیں. لیکن یہی باتیں اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, مولا علی علیہ السلام کے فضائل یا اہل بیت کے فضائل شروع کریں تو آپ لوگ ادھر آ جاتے ہو. یہ غلو ہے, مولا نہیں کہنا چاہیے, اللہ کے بارے میں آیا قرآن میں مولا. میں صحیح بخاری کی ایک حدیث بیان کروں گا. حدیث نمبر ہے 4827 4827 صحیح بخاری, کہ مروان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاز کا امیر بنایا. وہ خطبہ دے رہا اور یزید کے فضائل بیان کر رہا ہے. اس پہ عبد الرحمن بن محمد بن ابی بکر نے اعتراضاً کچھ کہا, تو مروان نے حکم دیا پکڑ لو اس کو. تو وہ جا کے ماشک در چکے. اب امام بخاری نے تو صرف اتنے ہی لکھا ہے کہ انہوں نے اعتراضاً کچھ کہا. اب دوسری حدیث کی کتابوں میں اسی کی سند دوسری پڑھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا مروان کو کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا حکمران معاویہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرہ کی سنت پوری کرے, مطلب اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر دے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف نہیں ہے.
تو اسی وجہ سے تو سارے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تھوڑے سے خفا ہیں کہ چلو باقی تو جو بھی ہم نے بیان کیا تو وہ آپ نے رد کیا، یہ بھی اب رد کر دیا اب لوگوں نے کہ اس کو بھی اب غلطی نہیں مانتے کہ یہ تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ یہ کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ یہ کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کون سے خلیفہ کی سنت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں نہیں تھا لکھوا دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو ہے کوئی بھی خلافت میں کوئی حصہ نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ خلیفہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ تو کسی خلیفہ کی بھی سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تو یہ کون سی سنت ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا جائے؟ آپ نے تو ویڈیو میں بتا دیا، آپ کے یہ پیغام میں یہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو بڑے مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو فیصلہ تھا نا یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں یہ نہیں ٹھیک، کیونکہ صحیح بخاری 4827 میں سیدھا صحابی رسول نے آپ کے اس کا انکار کیا ہے اور بولا ہے یہ تو کیسر و کسرہ کی سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ تو بھائی آپ جتنی مرضی وکالت کر لیں انشاءاللہ حق نہیں چھپے گا، آپ جتنی مرضی ناسبیت میں ڈوب جائیں انشاءاللہ ہم ناسبیت کو توڑیں گے۔ اور جو ناسبی ہیں وہ رافضی بھی ہیں۔ کیوں رافضی ہیں؟ کہ صحابہ کرام کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے یہ ان کے وکیل ہیں، اور پھر اب ہم تو اتنا ہی کریں گے کہ بس آپ لوگ ان کی وکالت کریں، اللہ آپ کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے اور ہمیں اہل بیت کے ساتھ مشہور کرے قیامت کے دن۔ آمین ثم آمین۔ ناسبیوں سے ہم بری ہیں، ناسبی غلط ہے، اہل حدیث کے حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجویز ہوا ہے۔ اس کا علاج آسان ہے، ناسبیوں کا رد کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ناسمجھ ہے نا ان کی اصلاح بھی کریں۔ یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا وہ پہلے لشکر میں تھا، یہ جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے، یہ غلطی لا گئی بعد میں 8ویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، یہ مختلف شارحین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا۔ پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے، بالکل آخری لشکر میں وہ تھا۔ تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اہل حدیث علماء جو ہیں محدثین وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث بیان کی جائے۔ اور ہماری اسماء اور رجال کتابوں میں تقریب و تہذیب، تہذیب و تہذیب، میزان الاعتدال، لسان المیزان، سب کتابوں میں یزید پر جرح موجود ہے۔ تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں، اب اگر کوئی کسی اہل حدیث کے اندر کوئی ناسبیت غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل حدیث بنے ہوئے ہوں تو اہل حدیث ہو ہی نا، ہم نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں نہ یزیدی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ